بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا محرم میں شادی خوشی وغیرہ ممنوع ہے؟ محترم بزرگوں دوستو، عوام میں خصوصاً سنی مسلمانوں میں یہ رواج عام ہو گیا ہے کہ کوئی مسلمان اپنی لڑکی لڑکے کی شادی ان دنوں میں کرنے کو تیار نہیں۔ خصوصاً پہلے عشرے میں تو اسے مکروہ بلکہ منحوس تک سمجھا جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ عملاً ایک بات رائج ہو چکی ہے کہ محرم کا مہینہ غم اور ماتم کا مہینہ ہے۔ بعض سنی مسلمان عشرے محرم میں نہ روٹی پکاتے ہیں نہ جھاڑو دیتے ہیں، کہتے ہیں بعد دفن کے روٹی پکائی جائے گی۔ اس دن کپڑے نہیں اتارتے، شادی بیاہ نہیں کرتے۔ ان ایام میں نئی دلہن منہ چھپائی کے رسم کے طور پر میکے بھیجی جاتی ہے، میل ملاپ ان کے درمیان نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے یہ مہینہ باعث مسرت ہے نہ کہ غم، اس لیے کہ اسلام سوگ اور غم کو مسلسل قائم رکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کسی کی وفات پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا منع ہے۔ پھر اس عورت کو جس کا خاوند فوت ہوا ہو وہ 4 ماہ 10 دن تک سوگ منائے۔ اس کا مقصد بھی اسے اس وقت تک پابند اور محفوظ رکھنا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ مرنے والے کی اولاد تو اس کے پیٹ میں نہیں ہے۔ مسلمانوں کو سب سے زیادہ صدمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تھا، جس کا اظہار بھی سال بعد ان دنوں میں کبھی نہیں کیا گیا، باوجود یہ کہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، ذو النورین اور حیدر کرار رضی اللہ عنہم جیسے فدائی موجود تھے اور حکمراں بھی تھے، اور دیگر صحابہ بھی ایک دوسرے سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا و ما فیہا سے معزز خیال کرتے تھے، لیکن کسی نے آپ کی وفات کو، جس کا صدمہ کسی صحابی سے زندگی بھر ایک لمحے کے لیے بھی دور نہ ہوا تھا، اسے سوگ کی صورت میں کبھی نہیں منایا گیا۔ لیکن محرم میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے سوگ کو ایک پروگرام کی صورت میں مسلسل منایا جا رہا ہے کہ شادی نکاح کو بھی اس دن منحوس سمجھا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم محرم کی 10ویں تاریخ کا ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ مدینہ آئے، پھر جب آپ کو معلوم ہوا کہ یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہودی اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ جواب ملا، ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آج کے دن فرعون سے نجات ملی تھی، یعنی فرعون دریائے نیل میں غرق ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن احق موسیٰ منکم، یعنی ہم موسیٰ علیہ السلام کی خوشی منانے کے زیادہ حقدار ہیں۔ تاریخ کی ورق گردانی سے بجائے افسوس کہ اس ماہ میں بہت سی نوازشیں اللہ کی طرف سے انسانوں پر ملتی ہیں۔ اگر انہیں دیکھا جائے تو یہ مہینہ بے تحاشا مسرت اور خوشی کا ہے۔ بلا شبہ ایک اذیت ناک واقعہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی اس ماہ میں ہوئی، لیکن تاریخ اسلام میں آپ کو کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، دن، بلکہ کوئی ساتھ ایسی دکھائی نہیں دے گی جس میں قومی طور پر ایسا حادثہ رونما ہو جس سے رونگٹے نہ کھڑے ہوتے ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی 60 ہجری میں کربلا کے مقام پر ظلماً شہید کیے گئے۔ اگر ہم واقعتاً انہیں شہید جانتے اور مانتے ہیں، اور اس قرآنی حقیقت پہ ہمارا یقین ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں مارے جاتے ہیں وہ مردہ نہیں زندہ ہیں اور اپنے رب کے نزدیک روزی پاتے ہیں، سورہ آل عمران 169، تو ان پر سال بسال نوحہ خانی، گریہ و ماتم کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا رسول پاک کے ہمراہ بدر و احد میں لڑ کر شہید ہونے والوں میں سے کسی ایک پر بھی گریہ و ماتم کی ضرورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا آپ کے بعد سمجھی گئی؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ زندہ ہے اور زندوں کے لیے ماتم نہیں کیا جاتا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ جنگ بدر احد کے شہداء مشرکین کے ہاتھوں قتل ہوئے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی نام نہاد مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کیے گئے، تو حضرت عثمان غنی
حضرت علی و حسن رضی اللہ عنہم بھی تو نام نہاد مسلمانوں ہی کے ہاتھوں شہید ہوئے، تو ان پر گریہ و ماتم کیوں نہیں؟ کیا اسلامی غزوات کی تاریخ میں کوئی ایک شہادت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا آپ کے بعد ایسی نہ تھی کہ اس کے لیے آنسوؤں کی چند قطرے بہائے جاتے؟ کیا دور رسالت کے شہداء جن کی شہادت کی تصدیق قرآن پاک نے کر دی ہے وہ بھی اس لائق نہیں تھے؟ ضرور لائق تھے، لیکن دین اسلام میں شہادت مومن کے لیے ایک اعزاز و اکرام ہے، مصیبت و غم نہیں۔ پس جب مومن کے لیے شہادت اللہ کا عطیہ اور گراں قدر بخشش ہے تو اس پر گریہ و ماتم کس لیے؟ شریعت اسلامی کی روح سے تو عام موت پر بھی 3 دن سے زیادہ سوگواری جائز نہیں، صرف عورت اپنے خاوند کے لیے 4 ماہ 10 دن تک سوگ کر سکتی ہے، لیکن نوحہ خوانی اور ماتم کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنے رخساروں کو پیٹے اور گریبانوں کو پھاڑے اور عہد جاہلیت کا آوازہ بلند کرے، یعنی واویلا پکارے۔ بخاری و مسلم۔ سوگ کا اظہار کرنے والے دراصل صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پر سب و شتم کر کے قہر خداوندی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو۔ سنی مسلمان اس سوگ میں ان حضرات کی موافقت کر کے صحابہ کرام کو گالی دینے والوں کے ساتھ تصور کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔